أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ اب اس کے بعد یہ جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالی نے یہ بات یہاں سے پھر شروع کی ہے منافقین کے متعلق بھی، اور کچھ اس میں اہل ایمان کو بھی تسلی دی ہے، اور 156، 57 اور 58 نمبر کی یہ تینوں آیات اس معاملے میں اللہ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، مت بننا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، کفروا کفر کیا، وقالوا اور کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذ ضربوا فی الارض جب وہ گئے ہیں زمین میں تجارت کرنے کے لیے، اور او کانو یا وہ ہوں غزن جہاد میں غازی، لو اگر کانو عندنا وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ ہی وہ شہید ہوتے، لیجعل اللہ تاکہ اللہ اسے کر دے، ذالکا اس چیز کو، حسرتاً فی قلوبہم ان کے دلوں میں افسوس، واللہ یحیی و یمیت اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ بھی تمہارے کام ہیں اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان منافقین کا پھر رد ہے جنہوں نے پہلے تو بات یہ چھیڑی کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو کوئی نہ مرتا، اور ہماری بات مان لی جاتی تو لوگ محفوظ رہتے۔ اب یہ ان کی بات نئی ایک آ گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ تھے تو یہ منافق، لیکن اللہ نے بجائے اس کے کہ کہتے کہ وہ نفاق والے تھے، اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ ان کا جملہ جو آگے آ رہا ہے وہ کفریہ ہے۔ وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ یہ جو لام کا لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، یہ کچھ لوگوں نے کر دیا غلطی۔ اب جو لوگ شہید ہو گئے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، منافق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے۔ تو اب یہ ان کے بارے میں کیسے رہے ہیں؟ ان سے ملاقات تو ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قالوا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے کہا، یہ نہیں، بلکہ لام کا مطلب یہ ہے کہ ان بھائیوں کی بابت یہ کہا، ان کی نسبت سے یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا جو دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اگر یہاں پر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو سے یہ ترجمہ یہاں غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھائی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، منافق جو دنیا سے گزر گئے، تو سے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے بعض انگلش کے تراجم میں یہاں سے آ گیا اور وہ غلط ہے۔ یہ لام جو ہے عربی میں کئی قسموں کا آتا ہے، اور ایک ہے تبلیغ کے لیے لام، یعنی اس کو بات پہنچانے کے لیے، یہاں کس تک پہنچائیں گے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک لام آتا ہے تعلیل کے لیے، سبب ظاہر کرنے کے لیے، بات کی وجہ، اس کی ریزن ظاہر کرنے کے لیے،
تو اس وقالو لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں کی وجہ سے یہ کہا، بھائیوں کے لیے یہ کہا کیا، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے وہ بھائی زمین میں کہیں گئے، ضربوا فی الارض کا مطلب ہے زمین میں رزق کا تلاش کرنا، تجارت کا کرنا، تو تجارت کے غرض سے جب ان کے بھائی گئے، ایک بات سفر کو نکلیں، او کانو غزن، یا وہ کیا تھے، غازی تھے، غزن غازی کی جمع، غازی وہ جو میدان جنگ میں بجائے شہادت کے فتح پا کے واپس آ جائے، تو جو غزوے میں گئے یا جہاد میں گئے، انہوں نے کہا ان منافقوں نے، لو کانوا عندنا، اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ ہی تو وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے، نہ ان پہ موت آتی اور نہ ہی وہ شہید کیے جاتے، دونوں باتیں نہ ہوتی، ایک تو مرنا ہے وہ اپنے طبعی اختیار سے، یعنی مرتے بھی نہ، اور ایک ہے قتلوا، یعنی مارے جاتے، کوئی اور انہیں مار دیتا جو اپنے اختیار کے علاوہ ہے، اختیار سے مراد طبعی موت ہوئی نا، کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو اپنے اختیار سے نہ مرتے، یعنی طبعی موت نہ مرتے، اور یا یہ ہے کہ موت ان پہ مسلط کر دی گئی، وما قتلوا، یعنی یہ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی نے مار سکتا نہ وہ خود مرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ بنا لینا کہ فلاں آدمی ہمارے پاس ہوتا تو موت سے بچ جاتا، اسے موت نہ آتی، یہ جو غلط عقیدہ ہے نا، لیجعل اللہ، اس لیے ہے اللہ نے کیا کیا ہے، اسلام کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ لیجعل اللہ، اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا ان کے دلوں میں، یہ باریک بات ہے ذرا سمجھیے گا، اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں مزید حسرت پیدا کر دی، اور اس عقیدے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مزید افسوس پیدا ہوا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، اللہ نے کہا اس عقیدے کی وجہ سے ہم نے مزید افسوس ان منافقوں کے دلوں میں پیدا کیا، مزید حسرت پیدا کی تاکہ اور چلو۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ لیجعل اللہ، اللہ نے یہ عقیدہ ان کے دل میں اس لیے ڈالا، ایک عقیدے کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ اللہ نے ڈالا، لام تعلیل کے لیے، کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ عقیدہ ان کے دل میں ڈال دیا، حسرتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اور افسوس اٹھے مسلمانوں کے متعلق جو ان کے دل میں خرابیاں تھیں، اور مسلمانوں کو جتنا وہ برا سمجھتے تھے، ان کے دل جلے اس بات سے، یہی سوچتے سوچتے مر جائیں کہ فلاں ہمارے پاس ہوتا تو موت نہ آتی۔ اتنا خراب عقیدہ، اللہ پہ ذرا بھروسہ نہیں، ارے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اگر وہ نہ جاتے کہیں اور تمہارے پاس گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا تم انہیں موت سے بچا سکتے تھے؟ یہ ہے بعض اوقات بات ہوتی ہے چھوٹی سی آدمی سمجھتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑی گراں گزرتی ہے اور ناراضگی کے اسباب مول لے لیتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے ہی پاس رہتے تو نہ مرتے، بھئی تم کیا کر لیتے اگر موت آنی تھی اللہ کی طرف سے تو تم کیسے اس سے بچا سکتے تھے؟ بہت سے لوگ آج کل بھی کہتے ہیں فلاں کو بڑی بے وقت موت آ گئی، ارے بے وقت کہاں سے آ گئی، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے یہی طے کیا تھا، بے وقت تو نہ ہوئی، وہ تو وقت پہ ہی ہوئی، ہاں اس وقت پہ نہیں ہوئی جب آپ چاہتے تھے، اور انسانوں پہ چاہنے پہ چھوڑ دیں ایک وقت کے جب تم چاہو تب موت آیا کرے تو پھر تو مرے ہی نہ، قبرستان ہی اجڑ جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ اس لیے ہم نے ان کے دل میں ڈالا تاکہ ان کو اور حسرت ہو اور جلیں اپنے جی میں۔ واللہ یحیی، اور اللہ تعالی زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے، زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ عقیدہ کیسا برا بنا لیا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو عمل تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے، اللہ کو خوب خبر ہے کہ جو چیزیں تم لوگوں نے اپنے تئیں ایجاد کر رکھی ہیں، جو چیزیں تم سوچتے ہو، خدا کو سب معلوم ہے۔